آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی طرف سے آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آج دینیات کے مضمون پہ گفتگو ہوگی۔ اس مضمون میں ہم بالخصوص BA سال اول کے طلباء اور طالبات سے مخاطب ہیں۔ ناظرین، آج کا موضوع ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانیت کے نفع کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو وہ باتیں بتائی جائیں جو اس کے لیے نفع بخش ہیں، اور ان چیزوں سے اس کو ڈرایا جائے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ احزاب سے یہ آیتیں لی گئی ہیں، آیت نمبر 45 اور 46 ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور ایسا چراغ بنا کر بھیجا ہے جو روشنی پھیلائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں خوشخبری کے عناصر ہیں اور دھمکی اور خوف کے عناصر ہیں، تاکہ انسان نیک اعمال کر کے بہترین نتائج حاصل کر سکے اور ان تمام برائیوں سے اور شرور سے اپنے آپ کو بچا سکے جو اس کے لیے تباہی کا سبب ہے۔ اور یہ تمام پیغام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ کے حکم سے آ رہا ہے، اور اس پیغام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے بیچ ایک چراغ کے مثل ہیں جو روشنی پھیلا رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری بعثت کا مقصد ہے کہ انسان کو تعلیم دی جائے اور انسان ان تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر کے کامیاب ہو اور ناکامی سے بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایہا الناس خذوا من العلم قبل ان يقبض العلم وقبل ان يرفع العلم الی آخر الحدیث، رواہ احمد۔ اس روایت کو احمد نے نقل کیا ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، علم حاصل کر لو قبل اس کے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہم سبھی کے لیے رہنما ہیں، رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد پر انسان اس صلاحیت کو پیدا کرتا ہے کہ کیسے خیر اور شر میں تمیز کر سکے، اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کے قابل ہو، اور یہی درس قرآن شریف کا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ نبی خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ ایک سنت کا پیروکار اپنے طور پر اس اعتبار سے مطمئن رہتا ہے کہ زندگی کا حقیقی لطف تو سنت کی پیروی میں ہی ہے، اور سنت کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں دل کے اندر جو بے چینی ہوتی ہے اور جو ندامت ہوتی ہے، اس کا احساس انہی لوگوں کو ہے جو اپنے آپ کو سنت کے تابع کر دیتے ہیں۔ انسان صحیح زندگی گزارے گا تو اس کا دل گواہی دے گا کہ وہ
اپنے آپ میں ایک اطمینان محسوس کرتا ہے، ایک راحت محسوس کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں میں واضح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام شعبوں پر محیط ہیں، چنانچہ قرآن شریف نے اس کی وضاحت کی ہے، اعلان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے آپ کے لیے دین مکمل کر دیا۔ قرآن شریف پوری امت کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے آج میں نے اس دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے نعمت کو پورا کر دیا، اور ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین میں نے پسند کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ہم اسلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور اسلام کو اپنی زندگی کا مرکز علم بنائیں، نور حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ قرآن نے مختلف انداز میں انسان کے مختلف شعبوں، زندگی کے مختلف شعبوں کا احاطہ کیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے تمام شعبوں کا احاطہ کیا، جن میں سماجی اور عالمی اثرات کو بھی دکھایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں جو سماجی پہلو ہے، اس میں ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ ہم غور کریں کہ ایک سماجی زندگی کو مضبوط بنانے کے لیے اور انسان کو سماج میں مقام دلانے کے لیے یہ کتنا زبردست نسخہ ہے کہ ہر فرد اس بات کی کوشش کرے کہ میری ذات سے میرے پڑوسی کو تکلیف نہیں ہو، اور ہم ہر آن اس بات کی فکر کریں کہ اگر میرے گھر پہ کوئی آ جاتا ہے تو ہم اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کی مہمان نوازی کریں، اور ہماری زبان سے جو لفظ نکلے وہ خیر کا لفظ ہو، جو باتیں ہوں نکلیں وہ خیر کی باتیں ہوں، ورنہ انسان خاموش رہے۔ معاشرے میں انسان کے دل کو جوڑنے کے لیے، باہم تقویت پہنچانے کے لیے، ہر ایک کو دوسرے کا خیر خواہ بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ایک امتیازی حیثیت رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ہمیں جینے کا ڈھنگ بتا دیا کہ ہمارا پڑوسی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ ہم کس طرح سے پیش آئیں، ایک پڑوسی کے ساتھ ہم کیا برتاؤ کریں، اور جب کوئی اجنبی ہمارے گھر پہ آ جاتا ہے تو اس کے تئیں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آن اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انسان اللہ کو حاضر و ناظر جان کر مخلوق کے ساتھ سلوک کرے اور اپنے اندر نرم خوئی لائے، طبیعت میں نرمی ہو۔ چنانچہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے اور نرم خوئی سے محروم ہے وہ خیر سے محروم ہے۔ نرمی اور نرم خوئی
سے محروم ہونا ایک بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ تنگی اور درست گوئی اور سخت کلامی یہ انسان کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس زاویے سے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرے میں کیسے باہم ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کا خیرخواہ بننے کے پر زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ذاتی زندگی سے بھی وابستہ ہیں، خانگی امور سے بھی وابستہ ہیں اور عالمی امور سے بھی وابستہ ہیں۔ ہم دیکھیں کہ اگر سماج میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک متحد سماج ہو، ترقی پذیر سماج ہو، تاکہ ہم کسی ایسے نقطے پر پہنچیں جب ہم ترقی یافتہ کہلائیں، تو ویسی صورت میں ہمیں اپنے آپ کو ذاتی طور پر بھی سنوارنا پڑے گا، اور ذاتی طور پر سنوارنے کے لیے ہمیں ہر لمحے اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے۔ ہم ذاتی زندگی کو ایک کٹہرے میں رکھ کر محسوس کریں کہ میں اللہ کے سامنے جوابدہ ہوں، میرے فلاں عمل کا حساب ہوگا، کل محاسبہ ہوگا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، ان خطوط پہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ڈھال دیا تو ہماری حفاظت ہے اور کامیابی مقدر، اور اگر ان خطوط سے انسان اپنے آپ کو الگ کرتا ہے تو خطرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو سنوارنے کے لیے مختلف پہلوؤں سے ہدایت دی ہے، مختلف پہلوؤں سے رہنمائی فرمائی ہے، جن میں معاشرتی زندگی کی طرف اشارہ ہے، اخلاقیات کی طرف اشارہ ہے، معاملات کی طرف اشارہ ہے، معاشیات کی طرف اشارہ ہے، کہ ان تمام پہلوؤں پر انسان غور کرے اور اپنے آپ کو نبی کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرے، اپنے آپ کو نبی کے طریقے پر ڈھال دے، تاکہ ایک زبردست کامیابی حاصل کرنے والا ہو جائے، اور وہ کامیابی ہے کہ دنیا میں راحت، سکون، عزت اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت، اور آخرت میں جنت اور جہنم سے حفاظت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس روایت کو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی میزان میں خوش خلقی سے بہتر، خوش خلقی سے زیادہ وزن والی کوئی اور چیز نہیں ہے، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سراپا خوش اخلاقی پہ قائم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر انسان خود مائل ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر انسان اپنی زبان سے کہہ اٹھتا تھا کہ یہ بے شک نبی ہیں، اور یہ شکل نبی کی ہی ہے، اور یہ سچے ہیں، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہر فرد کے لیے نمونہ ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں بتا دیا گیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پورے عالم کے لیے رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار پورے عالم کے لیے رحمت ہے۔ جب ہم اس طریقے کو اپنی زندگی میں اختیار کریں گے، عالم میں رحمت اور خیرخواہی کا ماحول قائم ہوگا۔ ناظرین، ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی اس میں ان پہلوؤں کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنا کر بھیجے گئے ہیں، خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اللہ کے حکم سے مخلوق کو اللہ کی طرف بلانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روشنی پھیلانے والے چراغ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے انسانیت کو نفع پہنچے گا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کرے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا، اور آپ کا وجود ایک معلم کی حیثیت سے ہے۔ چنانچہ جو نبی کی زندگی کو اختیار کرے گا، نبی کے طریقے کو لے کر چلے گا، وہ کامیاب ہوگا، زندگی میں بھی راحت پہنچے گی اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اور جو نبی کے طریقے سے الگ چلے جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا اور ہمیشہ کا خسارہ اٹھائے گا۔ نبی کی تعلیمات سے ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ ہم دیکھیں کہ سماجی زندگی کو بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا زبردست نسخہ دیا ہے اور کتنی زبردست رہنمائی فرمائی ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ خانگی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ خاندانی قرابت کو قائم کرنے کے لیے اور آپس میں دل جوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سرہ ان یبسط علیہ فی رزقہ وینسأ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اس بات سے خوشی حاصل ہو کہ اس کی رزق میں اس کی کمائی میں، اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی زندگی دراز ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے، آپس میں دل جوئی کرے، رشتہ داروں سے میل جول رکھے۔ کہ جب انسان آپس میں دل جوئی کرے گا، قرابت کا خیال رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق میں وسعت ہوگی، حالات موافق ہوں گے، آپس میں محبت ہوگی اور اس کی عمر دراز ہوگی۔ یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خانگی محبت کو بڑھانے کے لیے اور گھر کے اندر باہم محبت کا ماحول قائم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے پر عیب نہیں لگایا۔ اگر آپ کی خواہش ہوتی تو وہ کھانا کھاتے اور اگر خواہش نہیں ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم آج اپنے گھرانوں کا جائزہ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم کتنی زبردست ہے، جس کی بنیاد پر انسان کے گھر کو سنوارنے کا نسخہ دیا ہے، تاکہ ہر فرد، ہر انسان گھر میں کسی کو برا بھلا نہ کہے اور نہ ہی کسی کھانے کو عیب لگائے۔ اگر کھانا کسی وجہ سے خواہش کے مطابق نہیں ہے تو خاموشی سے اسے چھوڑ دے، کسی پر زور نہ دکھائے، کسی پر تہمت نہ لگائے، کسی پر الزام عائد نہ کرے، اور اگر کھانا اچھا رہے، خواہش کے مطابق ہے تو کھائے۔ اور کھانے کے بعد باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے تھے، اور آپ نے اس دعا کو سکھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، کہ کھانا پسند آیا، کھایا اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم غور کریں کہ خاندانی قرابت کو برقرار رکھنے کے لیے اور خانگی محبت کو فروغ دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم کتنی زبردست ہے۔ جب انسان نیک صفات کا حامل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی اور اس کی زندگی پرسکون رہے گی، زندگی میں راحت آئے گی۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم کربۃ
فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ ومن ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی مصیبت کے وقت وہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، اور جو کوئی اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے، اور جو مسلم کسی مسلم سے تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے رنج و کلفت کو دور کرے گا، اور جو کوئی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ہم دیکھیں کہ یہ انسان کی ذاتی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور سماجی زندگی کو سنوارنے کے لیے یہ حدیث شریف کتنی زبردست ہے کہ آپس کی دلجوئی بھائی چارگی کو فروغ دیا جاتا ہے، اور کسی کے خلاف دل میں کوئی برا جذبہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ ترغیب دی گئی کہ مومن کی مدد کی جائے، جو کوئی مومن کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے، اور ترغیب دی گئی کہ مسلمان کی پریشانی کو دور کیا جائے، کیونکہ جو بھی کوئی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رنج کو دور کرے گا، اس کی کلفت کو دور کرے گا، اور جو کوئی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ سماج کو بنانے کے لیے ایک زبردست تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں ہی اس لیے کہ انسان زبردست کامیابی حاصل کرے۔ نسخہ دیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو آگے بڑھائے، سماجی طور پر ترقی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے میزان میں خوش خلقی سے بہتر اور وزندار کوئی دوسری چیز نہیں۔ معزز ناظرین، ہم نے اس پہلو پہ غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہمیں جو تعلیمات پہنچائی ہیں ان میں کس طرح سے ہم باہم ربط قائم کریں اور خاندانی قرابت کو فروغ دیں، خانگی محبت کو فروغ دیں، تاکہ ہم ایک صالح معاشرہ قائم کرنے والے ہوں۔ ایک صالح معاشرے میں سب سے بڑا کردار والدین کا ہے۔ والدین اور بچوں کے بیچ تعلق ایسا مضبوط ہو کہ ہم والدین سے صحیح صفات، صحیح اخلاق، صحیح کردار حاصل کرنے والے ہوں۔ اس کے لیے بچوں کو تعلیم دی گئی کہ کیسے والدین کی خدمت کریں اور والدین کی قدر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول کون؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کو پایا بڑھاپے کی حالت میں، والدین میں سے کسی ایک کو پائے یا دونوں کو، اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا ہو۔ یعنی والدین کی قدر کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، تاکہ ان کی خدمت کے ذریعے ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہو جائیں۔ ناظرین، ہم نے زندگی کے ان شعبوں پر روشنی ڈالی جن میں نبی کی تعلیمات کے ذریعے ایک صالح معاشرہ، صالح زندگی بنانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور نبی کی یہ تعلیم ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی کا نصب العین ہے، طریقہ کار ہے۔ نبی کی تعلیم ہماری کامیابی کا
زبردست نسخہ ہے۔ آج ہم یہیں پر اپنی بات مکمل کرتے ہیں اور کچھ نمونے کے سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات انسان کی زندگی کو فروغ دینے کے لیے کس طرح امتیازی حیثیت رکھتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے جن شعبوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے 3 پر احادیث کی روشنی میں بحث کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے کس طرح رحمت بنا کر بھیجے گئے، ان 3 سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ نمونے کے لیے یہ سوالات پیش کیے گئے ہیں، اور مزید مطالعے کے لیے کچھ کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ وہ یہ کہ مختصر زاد المعاد سید احمد قمر الزمان ندوی کی ہے، اور دوسری کتاب زاد سفر محترمہ سیدہ امت اللہ تسنیم کی ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آج تک کے لیے یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ آداب۔